بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودروی، سودرا، تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں کرشماتی نظام تشخیص طب کے حوالے سے ایک وضاحت کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر بہن بھائی جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم نے ایک ہاتھوں کی لکیروں کا مکمل کرشماتی نظام تشخیص طب دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ پیش کرنے سے مراد یہ کہ اس کے تحت تشخیص کر کے مریضوں اور اطباء کرام کو بتایا کہ یہ ایک ہاتھوں کی لکیروں کا بھی نظام ہے جو نبض کی طرح جامع ہے، نبض سے آسان ہے، 1000 گنا آسان ہے، اور نبض کی طرح ہی اس پہ میٹر کی طرح لکیریں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور انسانی جسم کے مزاجوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسی جیسی بندے کی مزاج میں تبدیلی آئے گی ویسی ویسی ہی اس کے ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جائیں گی۔ اس کے مشاہدے میں نے جب لوگوں کو کروائے فیس بک پہ یا ہماری طبی بکس میں جو میری ہیں، بالخصوص طب کا پہلا قاعدہ اور حجامہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پورے ایک مضمون جو تھے وہ آئے اس کے تعارف کے، تو بے شمار لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایسے انہوں نے کوئی بڑھ ہاں کی ہے۔ پھر میں نے اس پہ تقریباً 1.5 سال تک سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے ہاتھوں کی صرف پکچرز دیکھ کر 1.5 سال تک مختلف گروپس میں میری ٹائم لائن پہ میں نے تشخیص کی۔ بالخصوص یہ فیس بک پہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا، یہ محترمہ زویا مغل صاحبہ کی فرمائش پہ یہ شروع کیا گیا، اور اس نظام کو پھیلانے میں محترمہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ میں تو اپنے بس کلینک کی حد تک محدود تھا، مکتب کی حد تک کہ جو لوگ میرے پاس سودرا میں، لاہور میں، پشاور میں آتے ہیں ان کو میں بس دیکھ لیتا تھا۔ سودرا اور لاہور میں میرے 2 مستقل مکتب ہیں، پشاور میں میں کبھی کبھی جاتا ہوں، وہاں میرے شاگرد ہیں حکیم سید شاہ صاحب اور حکیم فقیر محمد صاحب شاہ صاحب، تو ان کے ہاں میرا کبھی کبھی جانا ہوتا رہا ہے۔ تو میں وہاں بھی سینکڑوں مریضوں کو اس نظام کے تحت ہاتھ دیکھ کے ان کا 100% درست مزاج اور اہم علامات بیان کرتا رہا۔ پھر اس نظام کی خوشبو دن بدن پھیلتی گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی بڑی شخصیات نے اس کو بارہا دفعہ آزمانے کے بعد، 1-2 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ آزمانے کے بعد اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک پوری تاریخ میں جو طب کی تاریخ ہے اس میں اس نظام کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ انڈیا میں کچھ پامسٹ لوگ یا ہمارے پاکستان کے کچھ پامسٹ لوگ یا کچھ بزرگ طبیب جن میں سے جناب حکیم محمد اشرف شاکر صاحب بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کلید مکتب میں، اور کچھ پامسٹوں نے، میں نے ان کی کتابیں بھی دیکھی ہیں، کچھ امراض کی ہاتھوں کی لکیروں سے نشاندہی کیا کہ اس بندے کو یہ ہو تو یہ ہوتا ہے، یہ ہو تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک نظام کے طور پہ پیش اور ثابت نہیں کر سکے۔ ہمارا نظام جو ہے یہ 100% قانون مفرد ذات کی وہ تحقیقات جو حضرت صابر المدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں، 6 مزاج، اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی، اعصابی غدی، 6 مزاجوں کی مکمل جو ہے نبض سے انتہائی آسان، 1000 گنا آسان تشخیص آپ صرف مریض کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے کر سکتے ہیں، اور اس کی جیسا جیسا مزاج بدلے گا، جیسی جیسی آپ غذا دعا اس کو کھلائیں گے، ویسی ویسی لکیریں اس کے ہاتھوں پہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی، ایک مزاج سے دوسرے مزاج کی، دوسرے سے تیسرے مزاج کی، اور اس کے جو سابقہ مزاج ہیں ان کا بھی آپ کو ادراک ہوتا جائے گا کہ اس کا پہلے یہ تھا، اب یہ ہے، آگے یہ آ رہا ہے۔
یہ ایک مکمل نظام تشخیص ہے. اس پہ میں پھر آگے اپنے کچھ انتہائی قریبی بھائیوں کے ساتھ مل کے کچھ اور بھی کام کر رہا ہوں. اس کو میں نے ایلوپیتھک سائنس کے مطابق بھی آزما لیا ہے، ہومیوپیتھک کے مطابق بھی اس کو آزما لیا ہے، ویدک کے مطابق بھی، آیورویدک جس کو کہا جاتا ہے اس کے مطابق بھی اس کو ہم نے فائنل کر دیا ہے، طب یونانی کے مطابق بھی فائنل کر دیا ہے، قانون مفرد اعضاء کے مطابق تو یہ 100% ہے. اب اس پہ ہم کچھ کام آگے کر کے اس کو باقاعدہ طور پر اطباء کرام کے سامنے جلد پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہماری میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں. لاہور میں نے حکیم معظم فرید ملتانی صاحب کو، جناب حکیم مسلم ناصر شکیل صاحبزادہ حکیم انقلاب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وصال فرماگے ہیں، ان کو بھی اس کا مشاہدہ کروایا تھا. معظم فرید ملتانی صاحب جو ان کے جانشین ہیں ان کو اطباء کرام کی موجودگی میں، لوگوں کی موجودگی میں اس کا مشاہدہ کروایا. اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن بعض لوگ جو محض سستی شہرت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، ان سے نذرانے لینے کے لیے یا اس طرح کی دوسری حرکتیں کرنے کے لیے اس کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس سے ایک نظام آ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اپنے تمام ناظرین کو یہ مکمل طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نظام مکمل طور پر صیغہ راز میں ہے. فراڈیے، نوسر باز اور بہروپیے لوگ جو بظاہر آپ کو نظر آئیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستی لگتا ہے، لیکن وہ لوگ بہروپ انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہ آپ کو یا جو اطباء کرام ہیں ان کو گمراہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہ پورا عناصر ہے، چند لوگوں کا ٹولہ ہے. میرے حوالے سے کرشماتی نظام تشخیص طب کے حوالے سے کوئی بندہ ان کو 1 روپیہ نہ دے، ان کے پاس سیکھنے کے لیے بالکل نہ جائے. اگر میں یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، خدا شاہد ہے کہ مجھے ان سے مجھے کیا، ان کا مقام اپنا، میرا مقام اپنا. مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جواب ہی کیوں دیتے ہیں، آپ کا یہ مقام ہی نہیں. لیکن میں صرف اس لیے یہ ان کو جواب بھی دے رہا ہوں، ان کو میں نے چیلنج بھی دیا ہے کہ کوئی میرے سادہ لو طبیب بھائی جو کہ بڑی شدت سے ہمارے اس نظام کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں جا کے ان کو فیس کی مد میں کوئی نذرانے یا پیسے وغیرہ دے کے لٹے نہ. تو نوسر باز اور بہروپیے لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں پھر لوٹ لیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ مکمل طور پہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے. میں نے اس کو کسی کو نہیں بتایا. انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو ظاہر کریں گے، جب وقت آئے گا، تو میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ یہ قانون مفرد اعضاء کے پلیٹ فارم، کیونکہ یہ تجدید طب میں ہی تجدید ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے قانون مفرد اعضاء، اسی کی یہ تشخیص ہے. جو قانون مفرد اعضاء اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، تشخیص اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دی. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہاتھوں کے ذریعے کرشماتی نظام تشخیص طب کی تشخیص کی بات کر رہا ہوں. ویسے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبض پہ تجدید کا کام کیا ہے، کرورے پہ کیا ہے، اور کافی انہوں نے کام کیا، لیکن جو ہاتھوں کی لکیروں سے موجودہ دور کا ایک انتہائی جدید کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اس میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں. آخر میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہوشیار رہیں نوسر بازوں سے، نکالوں سے، بہروپیوں سے، اور جن کو ان لوگوں کو، ان میں سے کچھ لوگوں کو میں نے چیلنج دیے ہوئے ہیں، میرے چیلنج ان کے نام برقرار ہیں. انشاءاللہ تعالی میں 8 دسمبر کو لاہور آؤں گا، مینار پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی جاؤں گا. اور یہ لوگ اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مقابلے پہ آ سکتے ہیں یا یہ اپنا کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو لازمی آئیں. اور میں انشاءاللہ تعالی اپنے کرشماتی نظام تشخیص طب کو دنیا کے سامنے میں پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں. آئی تو پوری دنیا میں کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں جہاں جو ہم لوگ طب کو سمجھنے والے یا اردو کو جاننے والے موجود ہیں، وہ ہمارے اس کرشماتی نظام تشخیص طب کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر شروع بھی کریں گے سکھانا بھی ساتھیوں کو. تو یہ لوگ جن کے نام میرے چیلنج ہیں وہ برقرار ہیں.
جو آنا چاہتا ہے بسم اللہ آئے، ضروری نہیں مخالف بن کے آئے، میرا بھائی بن کے آ جائے، کم از کم دنیا کو پتہ تو لگے کہ سونا کون ہے اور پیتل کون ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔